ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت گزرتی ہے تو اس کے جانے کی کسک دیر تک محسوس کی جاتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آندھی آتی ہے چھوٹے موٹے درخت گرتے ہیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بڑا درخت گرتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے۔ تو جب کوئی بڑی شخصیت گزرتی ہے تو اس کے جانے کا صدمہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ مرحوم شیخ رشید صاحب ہمارے شہر کے بہت قدیم سیاستداں تھے۔ بچپن سے ہم لوگوں نے جن سیاستدانوں کا نام سنا ان میں سے ایک نام، نمایاں نام ان کا تھا۔ انہوں نے شہر کے لیے اپنے تئیں جو خدمات وہ انجام دے سکتے تھے انہوں نے انجام دی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ دنیا سے گزر جائیں تو تم ان کی نیکیاں اور خوبیاں یاد کرو، ان کی بھلائیاں یاد کرو، ان کی خدمات اور اچھی باتیں یاد کرو، ان کی برائیوں کا تذکرہ مت کرو۔ برائیوں سے زبان روک لو اور اچھائیاں اور بھلائیاں بیان کرو۔ شیخ رشید صاحب غریبوں کے ہمدرد تھے، لوگوں سے رحم دلی اور مروت سے پیش آتے تھے۔ آج ہی مجھ کو آصف بھائی نے بتایا کہ ایک بچی جو لاوارث تھی انہوں نے اس کو اتنی رحم دلی، مروت اور محبت کے ساتھ گھر میں پرورش دیا۔ جب انہوں نے تفصیل بتائی تو میں نے ان سے یہ کہا کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اسی نیکی کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا عجب کہ یہی ایک عمل ان کے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے۔ غریبوں کو، یتیموں کو، لاوارثوں کو کون پوچھتا ہے؟ اور پھر اتنی محبت کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس بچی کے بارے میں سب گھر والوں کو وصیت کر کے گئے کہ اس بچی کا اچھی طرح خیال رکھنا، اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آنا۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں واقعی غریبوں اور مسکینوں کی محبت ہو۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس میں رحم ہوتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، اور جس میں رحم نہیں ہوتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے ہمیں ان کی اس خوبی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ صرف سیاستدان نہیں تھے، وہ صرف منصب پر نہیں رہے، وہ صرف سیاسی داؤ پیش نہیں کھیلتے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک محبت بھرا دل دیا تھا اور وہ غریبوں کی، مسکینوں کی ہمدردی کرتے رہے۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کس کی کون سی نیکی کو قبول کر کے مغفرت فرما دے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ پرانے لوگوں میں سے، پرانی قوموں میں سے کسی قوم کا ایک فرد راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک تکلیف دینے والی چیز، کانٹا راستے میں ہے، اس نے اس تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیا۔ دنیا کی سب سے زیادہ سچی زبان نے خبر دی کہ اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی، اللہ نے اس کو بخش دیا، صرف اتنے عمل پر کہ اس نے تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بری بازاری عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس کے صلے میں اس بری عورت کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کب کس کو نوازے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں شیخ رشید صاحب چلے گئے، اپنا عمل لے کر گئے، جو انہوں نے کار خیر انجام دیا آج وہ ان کی قبر کا اجالا ہے۔ ہمارے علم کی حد تک وہ کار خیر میں خرچ کرنے کے بھی عادی تھے۔ جو مدارس کے لوگ ہیں، مختلف رفاہی کام کرنے والے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑی اور انہوں نے کوئی مطالبہ رکھا، انہوں نے آگے بڑھ کر حصہ لیا۔ کار خیر میں حصہ لینا یہ بھی نیکی ہے اور اللہ کے ہاں بڑے اجر کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر
اجر و ثواب بیان فرمایا ہے، تو یہ نیکی آج ان کے کام آنے والی ہے۔ آج تو وہ قبر کے حوالے ہو گئے، لیکن یہ نیکی ان کے کام آئے گی۔ ان کا گزر جانا صرف ان کے خاندان کے لیے نہیں، پورے شہر کے لیے ایک سانحہ ہے۔ شہر ایک قدیم سیاستداں سے، تجربہ کار سیاستداں سے محروم ہو گیا۔ ان کے جانے سے ایک بھرا پورا خاندان سرپرست سے محروم ہو گیا۔ ان کے چلے جانے سے سیاسی تجربہ رکھنے والے ایک جہاں دیدہ شخص سے شہر محروم ہو گیا۔ یقیناً والد کا گزر جانا خاندان کے لوگوں کے لیے، سرپرست کا گزر جانا خانوادے کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ اولاد کسی عمر تک پہنچ جائے، والد کا گزر جانا آسان بات نہیں ہے۔ اس والد کے جانے کی کسک محسوس ہوتی ہے۔ والدین سایہ دار درخت کی طرح ہوتے ہیں جن کے نیچے انسان آرام پاتا ہے، راحت اور سکون پاتا ہے۔ یقیناً آج شیخ آصف، ان کے برادران، ان سب کے دل دکھے ہوئے ہیں، خاندان کے لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ ایسے غم کے وقت میں تسلی دینا شریعت کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا۔ جو اللہ نے لیا وہ اللہ کی امانت تھی، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر جان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت وہ چیز واپس لے لی جاتی ہے۔ اس لیے صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ یہ ہمیں نصیحت کی گئی ہے، صبر کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں، اور جانے والے مرحوم کے لیے اچھا گمان کریں۔ آپ حدیث پاک میں پڑھیں گے کہ جس کے جنازے میں بکثرت لوگ شریک ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، علماء بھی شریک ہوئے، صلحاء بھی شریک ہوئے، عام مسلمان بھی شریک ہوئے۔ کس مسلمان کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے کوئی نہیں جانتا، کس کی دعا کام آ جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ تو اتنی بڑی تعداد میں شرکت، یہ بھی ان کے لیے توشہ آخرت ہے۔ بہرحال یہ وقت جو غم کا ہے، صدمے کا ہے، رنج و علم کا ہے، خاص طریقے پر اس پورے خاندان کے لیے ہم اپنی طرف سے، پورے شہر کی طرف سے، تمام دینی اداروں، جماعتوں، ملی تنظیموں کی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں، اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، ہمیں بھی ان کے جانے کی کسک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ آپ کے خاندان کے سرپرست گزرے ہیں تو آپ کے دل کو زیادہ صدمہ ہے، تو ہم آپ کے لیے تعزیت کے الفاظ، تسلی کے کلمات کہتے ہیں، اپنی طرف سے بھی، تمام حاضرین کی طرف سے بھی، اور مختلف دینی اداروں کے لوگوں نے بھی کہا ہے، جیسے معہد ملت ہے، بیت العلوم ہے، دارالعلوم محمدیہ ہے، اسلامیہ ہے، تجوید القرآن ہے، جامعۃ الصالحات، کلیۃ الطاہرات، جامعۃ الطیبات، تعلیم البنات، ام القرا، دونوں جمعیت علماء ہے، جمعیت علماء سلیمانی چوک، جمعیت علماء مدنی روڈ، دیگر اور ملی سماجی تنظیمیں، فلاحی ادارے، اور پورے شہر کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، بال بال ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ہم سب کی شرکت کو باعث مغفرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔